بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ کچھ افسوسناک صورتحال ہے، آواز بھی ہمارے ساتھ نہیں دے رہی۔ 9 مئی کو ایک سال گزر چکا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا، اس کا ہم تو ذکر کر دیں گے کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا، پورے دن میڈیا میں باتیں چلتی رہیں، سب کچھ ہے، لیکن افسوس مجھے اس عمل کا ہے کہ ایک پولرائزیشن کا جو عمل شروع ہوا ملک میں وہ بڑا خطرناک ہے، جہاں آپ دیکھیں تو ایک دوسرے پہ اپنی ہی بات کا بیانیہ کا سبقت لے جانے کی دوڑ، اور ایک ہی گھر میں ہمیں مختلف لوگ جو ہیں وہ الگ الگ سمت میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ جس نے پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا، شرانگیز شرپسندوں نے یہاں پہ قوم کے نوجوانوں کی شہادت، جو شہید ہوئے تھے نوجوان، ان کی یادگاروں تک کو نقصان پہنچایا، اور جی ایچ کیو کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نہیں ہونا چاہیے تھا، قومی تنصیبات کو نقصان پہنچانا، یہ سب چیزیں ہوئیں۔ ہوا کیوں تھا یہ سب کچھ، اور اگر ہو بھی گیا تھا تو اس کے ذمہ داران کا بھی جو کوشچن ریز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے ذمہ داران، ایک سال گزر چکا ہے، ان کے ذمہ داران کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ سزا اور جزا کا عمل اس وقت ہو جانا چاہیے تھا۔ شہباز شریف صاحب اس وقت بہت بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں کہ جناب جس نے بھی کیا تھا اس کو سزا ملنی چاہیے، فوج کا بھی بیان سامنے آ گیا، لیکن میں اس وقت فوج کی بات سے زیادہ اس بات کی بات کروں گی، کیونکہ ہم صحافی ہیں اور ہم جمہوریت کے دعوے دار ہیں اور جمہوریت کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس وقت بھی شہباز شریف صاحب حکومت میں تھے اور اس وقت بھی شہباز شریف صاحب حکومت میں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب 9 مئی کے لوگوں کو سزا دینی چاہیے تو ایک سال میں سزا دے دینی چاہیے تھی۔ یہ اگر انکوائریز ہوتی ہے، کوئی ایگزیکٹو ہے ملک کا اور ایگزیکٹو کے انڈر ہی تمام ایجنسیز آتی ہیں، تو اس ایگزیکٹو نے ایسا عمل کیوں نہیں کیا کہ ان 9 مئی کے ذمہ داران کو سزا دی جاتی، کسی بھی طور پہ دی جاتی، تاکہ قوم کے سامنے آتا کہ ہوا کیا۔ ہمارے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں تمام ملک کی کچھ ایجنسیز میں سے ہیں جو کہ ٹاپ لیول پہ کہلاتی ہیں۔ اس ٹاپ لیول کی ایجنسی کو کیا اس وقت تک یہ نہیں پتا چلا کہ آخر اس میں ذمہ داری تھی کس کی؟ بات کی جاتی ہے جوڈیشل کمیشن کی، اور کہا جاتا ہے کہ مختلف معاملات پہ مکمل طور پہ جوڈیشل کمیشن بٹھایا جائے، اور ٹھیک ہے جناب کرنا چاہیے، تو 2014 سے شروع ہونے کی بات ہوتی ہے۔ 2014 سے اگر بات شروع ہوگی تو کیا فوج کے اپنے ذمہ داران بھی اس میں انوالو نہیں نظر آئیں گے؟ کیا عدلیہ انوالو نظر نہیں آئے گی؟ کیا آپ کے سیاستدان انوالو نظر نہیں آئیں گے؟ مجھے جو اس وقت ہے، تمام لوگ ایک جیسی بات ضرور کر رہے ہیں، لیکن یہ جو سیاسی پارٹیز ہیں یہ سیاست کو اور جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ آج 9 مئی سانحے میں ہم تحریک انصاف کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، تحریک انصاف کی کھلے عام بات کی جا رہی ہے، اور اس سے زیادہ کہ امین یہاں پہ فوج بات کرتی ہے، ڈی جی آئی ایس پہ بات کرتے ہیں، عاصم منیر صاحب بات کرتے ہیں، اس سے زیادہ یہاں پہ بات کرنے کی کا عمل یہ ہے کہ رؤوف حسن صاحب نے جو باتیں کی اور امین علی گنڈاپور جو آج باتیں کر رہے تھے، کل رات کو انہوں نے جو باتیں کی ہیں، وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ کھلے عام پھر سے فوج کو دھمکیاں دینا، ادارے کو دھمکیاں دینا، یہ کہاں کی انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کوئی جمہوری شخص جو ہے جس کے اتنے فالوورز ہوں وہ کسی ادارے پہ الزامات لگائے؟ ٹھیک ہے جناب، اگر آپ کو کسی ادارے سے پرابلم ہے، کچھ بھی ہے، سلسلہ ہے آپ کا ایسا کہ آپ کی نہیں بن رہی ہے، آپ کی کچھ ایسی اختلافات ہو گئے ہیں، تو کیا پبلک کو اس کے حوالے سے اس کے خلاف اکسانا ضروری ہے؟ کیا ہم یہی نہیں کر سکتے کہ دوسری جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ہم بات کریں اور کہیں کہ جناب ٹھیک ہے ہمارے اختلافات ہو گئے، ایک کام ہو چکا ہے، اس کو ہم آگے بڑھتے ہیں، معافی تلافی کا عمل ہوتا ہے، ہم اپنی غلطی ایکسیپٹ کرتے ہیں، سامنے والے اپنی غلطی ایکسیپٹ کریں اور چیزوں کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ نہیں جناب، ایسا نہیں ہو رہا۔ ہو کیا رہا ہے؟ اگر آپ کی سزا اور جزا کا عمل بالکل بیک وقت نہیں ہوتا تو وہ والی سچویشن آتی ہے کہ مٹی پاؤ، اور جب مٹی پاؤ والی چیز کسی میں آتی ہے تو چیزیں کچھ سامنے نہیں ہوتی۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک دیمک لگی دیوار ہے، اور دیمک لگی دیوار کو آپ جتنا بھی اچھا پلسٹر کر لیں، کلر کر لیں، وہ اندر سے کھوکھلی رہتی ہے۔ بیسیکلی یہ 9 مئی کے واقعے کے بعد اور اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں، چاہے وہ سوات کی جنگ ہو یا اس کے علاوہ، چاہے وہ آپ بہت ماضی کی بات کر لیں، بھٹو صاحب کے معاملے کو بھی واپس کھولا گیا، سقوط ڈھاکہ ہے، لیاقت علی خان صاحب کا مرڈر ہے، یہ تمام چیزیں لے دے کے بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہے، یا پھر آپ ضیاء الحق صاحب کے پلین کا کریش کر لیں، وہ تمام چیزیں جو مٹی پاؤ پہ گئی ہیں، یہاں پہ کچھ ہوا نہیں ہے، یا آپ کی بنیادوں کو کمزور کرتی چلی گئی ہیں، جس کے نتیجے ہم ابھی بھگت رہے ہیں، اور مزید نتائج ہم یوں بھگتنے والے ہیں کہ اگر اسٹیبلٹی نہیں آئی نا، یہ تو میں بڑی بڑھ چڑھ کے دوسرے پروگرامز میں بات کرتی ہوں، تیز آواز میں بات کرتی ہوں، میری دھیمی آواز اور لہجہ آج اس لیے ہے کہ میں پریشان ہوں ایز اے اسکالر۔ اب میں جو دیکھ رہی ہوں آگے دیوار کے اس پار، وہ
وہ بڑا عجیب سا ہے. وہ اس لیے عجیب سا ہے کہ اگر یہ اسٹیبلٹی نہیں آئی نا آپ کی, تو یہاں پہ جو آپ کا آگے بجٹ آنے والا ہے, آئی ایم ایف کی قسط جس کو اب آپ نے پیکج کو, قرضے کو پیکج کا نام دے دیا, یہ آپ کی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جناب, آپ نے قرضے کو پیکج کا نام دے دیا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس میں پاکستان کی جو جغرافیہ ہے اس میں جس طرح پاکستان گھرا ہوا ہے, اس میں آپ کس طرح سے اگر اداروں کی مورال کو آپ ڈاؤن کرتے ہیں, اداروں کا اگر آپ ساتھ نہیں دیکھتے, تو پھر پاکستان کا کیا ہوگا؟ کیا آپ کی سرحدیں بڑی محفوظ ہیں جن کی وجہ سے آپ ان سرحدوں کے نوجوان جو ہیں, جو نوجوان وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, جو روزانہ اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں, آپ کیا ان کے خلاف جا کے معاملات کو حل کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ملک میں ایک اسٹیبلٹی لاتے ہوئے آگے جو سیاسی جماعت ہے اس کی پاور کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ عوام ان کے ساتھ کتنی ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو, اور یہ بھی کہ اگر فوج کے ساتھ اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر عوام کی ذہن سازی کی گئی ہے تو یہ بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج اگر تحریک انصاف کے رہنما کھڑے ہو کے یہ کہیں, جس طرح سے میں ان کے جلسوں میں بیان سن رہی ہوں, آج بھی بڑے ایسے بیانات ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ملک کے لیے, چاہے کچھ بھی ان کو شکایت ہو, لیکن اگر ملک کو قوم کے خلاف, فوج کے خلاف اگر آج بھی بیان دیا جاتا ہے تو میں اس کو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ جناب اب یہ معاملہ آ گیا ہے کہ صرف آپ کے ملک میں اندرونی سیاست کا معاملہ نہیں ہے, اب آپ کی جو ہے بیرونی سیاستیں اس میں بیچ میں آ چکی ہیں اور آپ کے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تمام موضوعات پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محسن کاظمی صاحب, آپ تجزیہ کار ہیں, سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ موجود ہیں جاوید صدیقی صاحب, تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, سر پروگرام میں آپ کو بھی ویلکم کریں گے. محسن کاظمی صاحب, انٹروڈکٹری پارٹ آپ نے سنا, کیا کہیں گے؟ ایک برس بیت گیا ہے 9 مئی کے واقعے کو, اس تانے کے حوالے سے پہلے تو آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. دیکھیے آپ, 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے, بینگ ایک پاکستانی, ایک محب وطن کے اور ایک شہری کے, ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اس واقعے کی حمایت کرتے. یہ بہت صحیح ہوا, میں اس کی حمایت نہیں کرنے کو تیار ہوں. اب آئیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا, یقیناً جا کے آسمان سے فرشتے نہیں آئے تھے, جنات نہیں آئے تھے, یہی انسان تھے. آپ کے پاس سارا ریکارڈ اس وقت موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں ناقابل تردید ثبوت ہے, یہ وزیر اطلاع صاحب نے ابھی کہا ہے تھوڑی دیر پہلے. اتنی چیزیں آپ کے پاس تھیں تو آپ 1 سال سے بیٹھے بھی کیا کر رہے تھے؟ آپ کو چاہیے تھا فوری طور پہ سارا کیس بناتے, جا کے سپریم کورٹ میں ڈال دیتے, جا کے وہ بتاتے کہ یہ ثبوت ہے ان کے خلاف, آپ انہیں سزائیں دیں. تو جس طرح کہا گیا کہ انتشاری ٹولہ, تو اس کا مقصد پوری پارٹی کو نہیں کہا گیا, اس میں سے وہ لوگ جو انتشار کر رہے تھے. تو ہم انتشار کرنے والوں کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں, ان کی نشاندہی کیجئے اور ان کا ثبوت لائیے اور ان کو سزا دیے. ایک آدمی پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا کہ آپ نے غلط کیا. یہ ہے پہلی چیز اس کے اندر. دوسری چیز یہ کہ میں نے جو اندازہ لگایا وہ یہ کہ خان صاحب کے متعلق پہلے سمجھ لیجیے, خان صاحب جو ہیں وہ بیچارے, ظاہر ہے وہ جیل میں ہیں, اور جیل کی پوزیشن دوسری ہوتی ہے, جیل میں انسان کا دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہوتا ہے, یہ حال تو ہوتا ہے. اب وہ جو ان کو صورتحال بتائی جاتی ہے وہ اس میں فیصلہ کر دیتے ہیں. انہوں نے ایک حربہ بڑا خوبصورت پکڑا ہوا ہے جس کی تو بعد میں گئے نا. آج میں نے سوچا تھا کہ آج میں بیچ میں نہیں بات کروں گی, میں نے شاید پروگرام سے پہلے بھی کہا تھا کہ آج آپ لوگ بات کریں, میں اس لیے کراس کوسچن سے گریز کروں گی, لیکن کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے کہ میں رہ نہیں پاتی ہوں. سر بیچارہ تو ہر شخص ٹھیک ہے, جو بھی جیل کے اندر ہے وہ بیچارہ ہی ہے, وہ رحم کھانے کے قابل بھی ہے, لیکن وہ بیچارہ تو اس وقت ہوتا ہے نا, کوئی بھی شخص جو جیل میں جاتا ہے اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ مسائل ہیں اور وہ ایک قید و بند کی حالت میں ہے, لیکن اس سے پہلے وہ کوئی ایسا کام ضرور کرتا ہے نا کہ جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہوتا ہے. اصل میں ان کی اس طرح باتیں کروں گا تو آپ یہ مجھے کہیں گے کہ شاید میں ان کا حمایتی, میں حمایتی نہیں ہوں. میں ان کا نگیٹو پہلو بتانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ اپنی پارٹی کو ایک تو وہ صحیح آرگنائز نہیں کر پائے, یہ میں آپ کو پڑھاؤں. پہلے پنجاب میں تو ان کی آرگنائزیشن ہے ہی نہیں, نمبر 1. نمبر 2, یہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کا میٹر ایشو کی شکل میں عوام کے سامنے کھڑا رہے. ایشو, آج اس کو ہٹا دیا, کل اس کو لگا دیا, آج یہ ہو گیا, اب یہ آ گیا جناب ISPR صاحب کی کانفرنس آ گئی, اب انہیں نے اس کو بھی ایشو بنا, تو اس سے فائدہ تو انہیں کو پہنچ رہا ہے. مطلب وہ ہر جگہ پہ ڈسکس تو ہو رہے ہیں نا, ہر جگہ ان کا نام تو آ رہا ہے, سمجھے؟ تو وہ یہ ہے ان کی, یہ ٹرک ہے, یہ ان کی جو کامیاب ٹرک وہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ روایتی سیاست کریں جو پاکستان میں ہوتی رہی ہے,
تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. معافی تلافی سب ہو جاتی, سب باہر آ جاتے. ہمارے آنکھوں کے سامنے بے انتہا کیسز, ایک نہیں ہزاروں کیسز کے اندر ہے. کیسے کیسے لوگوں کو معاف کر دیا. کیا آپ بتائیے 16 دسمبر کو جیسے 1971 کو جب ڈھاکہ فال ہوا تو کیا وہ ہمارے لیے افسوس کا دن نہیں تھا؟ اچھا میں اتنی بات جانتی ہوں کہ میں شہدا کی فیملی سے مل چکی ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ ایک بچہ بڑا کرتے ہیں, میں یا آپ کے گھر میں جو اولادیں ہوتی ہیں لڑکے بڑے, ہمارے معاشرے کا ایک مزاج ہے لڑکوں کے حوالے سے نا کہ بیٹا بڑا ہوگا تو گھر کا کام کرے گا, تو یہ اور یہ وہ ایک عام مزاج ہے. اس عام مزاج میں یہ سوچیں کہ ہم جب اپنے بچوں کی بڑی حفاظت سے ہم پالتے ہیں تو وہ اس نوجوان کا, اس ماں کا کیا قصور ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو بڑا کیا, جوان کیا, پتہ نہیں کتنے مراحل سے ہو کے گزرا, اور پھر وہ بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے کس کی, آپ کی میری حفاظت کے لیے. اس کو شہید کر دیا جاتا ہے, اور جب وہ شہید ہوتا ہے تو آپ اس کی مزید بے حرمتی کریں. مجھے یہ بتائیں, شہید کی ماں روتی نہیں ہے کبھی, شہید کا باپ روتا نہیں ہے, میں نے خود دیکھا ہے. لیکن اگر اس کی تزیید کی جائے گی, اس کی تصدیق کی جائے گی, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا کہ نہیں ہوگا, ان کا قصور کیا تھا. آگے بات کرتے ہیں جناب جاوید صدیقی صاحب, تحریک انصاف صاحب میرے ساتھ ہیں. جاوید صدیقی صاحب, پہلے تو 9 مئی کا واقعہ, آپ کے کیا خیالات ہیں, اپنے خیالات سے مجھے آگاہ کیجیے گا. دیکھیں, یہ جو واقعہ ہوا تھا اس کی تقریباً میرے خیال سے ہر پارٹی نے مذمت کی بشمول پی ٹی آئی کے, کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے ایک قومی ثانیہ تھا اور اس سے کوئی اچھا میسج نہیں گیا. لیکن ساتھ ساتھ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو اس کے اصل ذمہ داران ہیں ان کو بھی منظر عام پہ آنا چاہیے, کیونکہ یہ دیکھیں اب ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کا بہت اہم کردار ہے, بہت رول ہے. اور ابھی بھی جو ایک ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے اور اس میں پروف دیے جائیں, اور پروف کے ساتھ جو بھی ذمہ داران ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اب دوسری پارٹیوں میں چلے گئے اور وہاں پہ ان کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب کا نہیں, یہ اس واقعے کی بات نہیں کر رہے. اگر آپ اس سے پہلے بھی جو ابھی کاظمی صاحب نے بھی ذکر کیا بہت سارے بڑے بڑے واقعات کا, اگر ان سب واقعات کا وہیں سدباب ہو جائے اور مجرموں کو سزا دے دی جائے تو آئندہ کوئی کسی کی ہمت نہیں ہو کہ وہ کوئی اس طرح کے واقعات کرے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے, اب آپ ایک مثال میں اگر آپ تھوڑا سا دیں کہ کراچی میں بہت سارے واقعات ہوئے, لیکن اس میں کیا ہوا کہ جے آئی ٹی بنی, بہت ساری چیزیں ہوئیں, اور پھر اس کے پروسیس چلتا رہا, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کسی کو کچھ نہیں پتہ چلا کہ مجرموں کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ جو ہماری روایت ہے, جیسے ابھی آپ نے دیکھا تھا مشرف صاحب کے دور میں بھی بہت ساری پارٹیاں بنی تھیں اور بہت سارے لوگوں کو دوسری پارٹیوں میں ضم کرنے کے لیے پریشر ڈالا گیا. تو یہ جو روایت ہماری ہے کہ کسی مجرم کو کسی پارٹی میں شامل کر دیں, اس کو معاف کر دیں, اور جو راضی نہیں ہوا وہ مجرم ٹھہرا. تو یہ روایت ختم کر کے ہمیں مجرموں کو سزا دینے کا, یعنی جزا اور سزا کا عمل جس دن ہمارے یہاں شروع ہو جائے گا اس دن انشاءاللہ تعالی یہ واقعات آٹومیٹک بن جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب مجھے پتہ ہوگا کہ یار میرے اس واقعے اس حرکت کی وجہ سے مجھے سزا ملے گی تو پھر میں کبھی بھی وہ کام نہیں کروں گا. ٹھیک ہے جناب, لیکن کیونکہ ہماری تاریخ جو لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو اچھا پھر دوسری ایک حیرت کی بات مجھے یہ ہے کہ ان سزاؤں میں بڑے فلاس ہیں بھی. اچھا ایک بات میں آپ کو موقع دیتی ہوں جاوید صدیقی صاحب, کیونکہ مجھے جوائن کر چکے ہیں نعیم الدین صاحب, ایم کے ایم سے آپ کا تعلق ہے, سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر میں 9 مئی سے کے بارے میں آپ سے پوچھوں, بہتر یہ کہ 8 مئی کے بارے میں پوچھوں آپ سے. 8 مئی 2007 ان کے بھی ذمہ داران کو سزا دینی چاہیے. جنہوں نے طاقت کا یا تو ساتھ دیا, وہ تو اب نہیں ہے اس دنیا میں, جنہوں نے طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے موقع لہرایا تھا, ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جنہوں نے اس طاقت کے موقع کا ساتھ دیا تھا؟ ویسے تو آج 9 مئی ہے, اگر آپ 9 مئی کو کنسیڈر نہیں سر, میں پوچھ رہی ہوں آپ سے. 9 مئی تو آج ویسے ہی آپ کو پتہ ہے بلیک ڈے منایا جا رہا ہے. اور سر میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا 12 مئی کو بھی بلیک ڈے بنانا چاہیے؟ دیکھیں 12 مئی تو ختم ہو گئی, 12 مئی سے پہلے آ گئی 9 مئی. سر 9 مئی بھی آپ ختم 9 ہو مئی گئی کو نا. ڈسکس کریں کیونکہ پروگرام تو 9 مئی کے حوالے سے. نہیں سر, وہ اصل میں 12 مئی کا واقعہ اس سے پہلے کا ہے, 9 مئی سے پہلے کا واقعہ ہے. وہ چودھری شجاعت صاحب کی طرح مٹی پاؤ والا حساب میں کتاب جب ہے. انٹروڈکٹری پارٹ تھا میں نے اس وقت تمام چیزوں کا ذکر کیا تھا
اور آپ نے ہمیں بعد میں جوائن کیا. میں نے یہی بات کہی تھی کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم مٹی پاؤ والی سیاست پہ چل رہے ہیں. جس دن ہم چیزوں کو بہتر کرتے ہوئے چلیں گے اس دن چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ابھی تو ہم دیمک زیادہ جو دیوار ہے نا ان کو بھی ہم ایک اور پھولوں کا چڑھاوا دے کے سب سے پہلے ہم ٹی وی پہ آ کے اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے سیٹیں جیتی ہیں, تو وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے ایک دیمک لگی ہوئی دیوار کو جو ہے پلستر کر کے پیش کر دیا. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا 12 مئی کے ذمہ داران کے خلاف بھی بات ہونی چاہیے؟ دیکھیں 12 مئی کے ذمہ داران کے خلاف جب بھی کوئی بات ہوئی, کیسز ان کے کورٹ میں چلے اور اس میں لوگ بری ہو گئے. 12 مئی آج تک جو ہے چل رہا ہے, ابھی بھی کورٹ میں کیسز ہیں, اور جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں وہ سارے کورٹس دیکھ رہی ہے. اب اس وقت جو کرنٹ ایشو ہے وہ 9 مئی ہے. ٹھیک ہے سر, آپ 9 مئی پہ بات کر لیں. میرے خیال ہے میں اور گیسٹ کو اصل میں یہ 12 مئی کی طرف نہیں جانا چاہتے, چلیں سر, آپ 9 مئی پہ بات کر لیں. وہ 12 مئی والا ہم سے سوال کر لیجیے. میں اس وقت جو میں بات مسئلہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ میں جو دیکھ رہی ہوں نا ٹی وی اسکرینز پہ, پھر میں بات کروں کہ چھوٹی سی ایک بات ہے, میں ایک طالب علم ہوں, ماس کمیونیکیشن کی میں اسکالر ہوں. مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ ہر کوئی اس پہ بازی لے رہا ہے کہ طاقتور کا ساتھ دیتے ہوئے ہم کس طرح سے بات کریں کہ ہم 9 مئی کو کے خلاف ایسی کوئی. ہم یہ نہیں سوچ رہے سیاسی جماعتیں کہ بھائی آپ اگر دوسری سیاسی جماعت کو اس لائن پہ لے کے آئیں کہ جناب وہ معافی تلافی کا عمل ہو, اگر اس جماعت سے غلطی ہو گئی ہے تو جائیں آپ اس جماعت کے پاس اور ان سے کہیں کہ جناب جمہوریت کو آگے لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جماعتیں بیٹھیں اور ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اداروں سے بھی آپ کی بات کرتے ہیں, صلح نہیں. یہ 2018 میں بھی آپ نے غلطی کی, عمران خان صاحب نے بھی غلطی کی جب یہاں پہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز چل رہے تھے, بڑھ چڑھ کے کہہ رہے تھے چور ڈاکو, ان کو اس وقت کسی نے نہیں روکا. اس وقت اگر وہ رک جاتے اور یہ بات ان سے کو سمجھ میں آ جاتی کہ جمہوریت کے عمل کے لیے سیاسی جماعتوں کا ساتھ چلنا ضروری ہے, تو شاید وہ ایک پیج والی سیاست ختم ہوتی اور آج یہ 9 مئی بھی نہ ہوتا. آگے چلتے ہیں جناب. ٹھیک ہے نعیم الدین صاحب, 9 مئی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ 9 مئی کا سانحہ قومی سانحہ ہے اور اس وقت جو کچھ ہوا اس میں پہلے تو اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے تو ایم کیو ایم جو ہے سخت کنڈیمڈ کرتی ہے کہ جو بھی ہوا اس شہر کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ غلط ہوا, اس ملک کی فوج کے ساتھ غلط ہوا, اور 9 مئی کے پیچھے جو کلپریٹ لوگ تھے ان کو سامنے لایا جائے, اور جو لوگ گرفتار ہیں 9 مئی کے حوالے سے ان سے پوچھا جائے کہ یہ پلاننگ, یہ پارٹ کس کا تھا, کس نے کیا, کیونکہ اس طریقے سے شہداء کی چیزوں کو جلانا, توڑنا اور فوج کے اوپر خاص طور پہ اپنی پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کرنا, یہ کوئی اچھا عمل نہیں تھا. اور اس کے پیچھے جو بھی پارٹی تھی سب کو پتا ہے. اگر خان صاحب اب تو بہت پہلے تو نہیں نام لیا جا رہا تھا, تو نام لیا اور خان صاحب میں سمجھتا ہوں خان صاحب تھے یا ان کے جو دیگر لوگ تھے جن کی پلاننگز تھی ان سے پوچھا جائے. اور آج جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ بھی 9 مئی کے اندر انوالو تھے, وہ بھی 9 مئی کا پارٹ تھے, جن کے پاس پہلے خان صاحب کا نشان تھا, بلہ جن کے پاس تھا, تو وہ سب 9 مئی سے منسلک تھے, چاہے وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوں یا اسمبلی کے باہر ہوں. اب وہ اسمبلی میں آ گئے تو وہ لانڈری ہو کے نہیں آئے, یا جو بہت سارے لوگ ہیں آج بھی پیپلز پی ٹی آئی کے حوالے سے جنہوں نے 9 مئی گزارا یا کسی بھی سسٹم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارے ہیں, جو ہماری چیف جسٹس صاحب ہیں, جہاں بھی کیسز چل رہے ہیں ان سے بات پرس کی جائے کہ بھئی اس کی کیا پلاننگ تھی. چلیے میں ایک اور سوال آپ سے پوچھ رہی تھی, میرا خیال ہے کہ آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں. اگر ہمیں اتنا خیال تھا 9 مئی کا, تو امین علی گنڈا پور اس وقت کے پی کے وزیر اعظم نہیں ہونے چاہیے تھے, کیونکہ سب سے پہلے آئی ایس پی آر کے خلاف جو بیان دیا ہے وہ بھی بہت غلط دیا ہے. آپ دیکھیں, میں نے انٹروڈکٹری پارٹ میں بھی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بلکہ آپ کے پروگرام سے یہ بات آگے جانی چاہیے, کیا وہ لانڈری ہو کے آئے, وہ یا کہ ان کے پیچھے کون ہے, ان کے پیچھے ایسی کون سی ایجنسیاں یا کون سا ہاتھ ہے جو وہ بنے. تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. یہ تو پھر فوج کا بیانیہ جو ہے 9 مئی کے بیانیے میں اگر تحریک انصاف کا یہ ہے یا کوئی بھی, چلے ہم امین علی گنڈا پور کو بھی تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ملاتے, ایک انڈیویجول کے طور پہ بات کرتے ہیں. اگر ہم ان کو انڈیویجول کے طور پہ بھی بات کریں تو اگر 9 مئی کا سانحہ ایسا سانحہ ہے جس کو ہم قومی سانحہ قرار دیتے ہیں, تو پھر ایسے شخص کو جس کے خلاف آپ کے پاس ثبوت شواہد موجود ہیں, اس کو کے پی کا جو ہے پی ایم کیسے بنایا جا سکتا ہے؟
دیکھیں کے پی کا پی ایم بنانا ایک جو بھی ایک عمل ہے، ایک سسٹم ہے، وہاں سے ان کی سسٹم تو کلیئرنس ہے ہوگی. لیکن مقدمہ تو ہے دیکھیں مقدمہ ہے، آج بھی بہت سارے لوگوں پہ مقدمے ہیں. اگر آپ دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں پہ مقدمے ہیں. وہ فیصل باڈا صاحب بھی ہیں یا دوسرے لوگ بھی ہیں، یا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو باڈا صاحب تو دھل گئے. اسماعیل صاحب تھے، کیا نام ہے ہمارے گورنر یہ صاحب. سوال تو مجھ سے بھی کیجیے گا. آپ نے لاؤنڈری کا ذکر کیا نا، وہ تو کہتے ہیں وہ آپ پوچھیں بہت سارے لوگ ہیں. سینٹ میں گیس کون سی پارٹی سے آئے ہیں پوچھوں. بہت سارے لوگ ہیں، میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. تو لیکن یہ عمل صحیح نہیں ہے، اور میں تو کہتا ہوں اداروں کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. جس طریقے سے فوجی کورٹس بنائی گئی ہیں، فوجی کورٹس میں ان کے ٹرائلز ہونے چاہیے، تاکہ آنے والی کوئی بھی پارٹی یا آنے والا کوئی بھی شخص اس طرح کا کوئی کام کر رہا ہو، یا ملک کے خلاف سازش کر رہا ہو، یا شہر کے خلاف سازش کر رہا ہو، تو اس کو سخت سے سخت کڑی سے کڑی سزا دی جا سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں. دوسرا اس کے علاوہ جو اگر خان صاحب سمجھتے ہیں ان کو شہر میں آنا ہے، پاکستان میں آنا ہے، سیاست کرنی ہے، تو وہ معافی مانگ لیں. معافی کیوں نہیں مانگتے؟ وہ کیوں ایسی سیاست پہ نہیں جاتے جو اس میں جب معافی مانگ کے سر عام معافی مانگ کے وہ منظر عام پہ آ جائیں؟ وہ لچک بھی پیدا نہیں کرتے. وہ فوج کے ساتھ بھی ان کا رویہ خراب ہے. تو سر این کے ایم کا ایک وقت چلا جائے نا اڈیالہ، وہاں جا کے بات کریں ان سے کہ جناب آپ جھکاؤ کر لیں، یا پھر آپ کے تو تعلقات آج کل بڑے اچھے ہوئے ہیں اداروں سے. نہیں آپ کے اداروں سے بڑے اچھے ہوئے ہیں، تبھی تو آپ کو سیٹیں بھی اچھی ملی ہیں. کھل کے میں تو دیکھیں میرے پروگرام میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو ایوری بڈی نو دیٹ یہ بھی بیٹھے ہوئے. میں بہت کھل کے بات کرتی ہوں. اگر آپ کے اداروں سے بڑے تعلقات ہیں، اور خان صاحب بھی میرے خیال ہے وہ واحد پارٹی ہے کہ جس نے آپ کا ساتھ دیا، باقی تمام پارٹیز کو جس کا آپ نے ساتھ دیا ان سب نے آپ کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے. ایک تحریک انصاف نے چھرا نہیں گھونپا تھا، آپ نے ان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپ دیا. اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں تو کیا آپ کا فرض نہیں ہے کہ آپ اڈیالہ بھی جائیں، وہاں پہ بھی جائیں، اور دونوں کو بٹھا کے آپ بات کریں کہ ٹھیک ہے جناب ہو گیا ہے، اب ہم ملک کے استحکام اور سلامتی کے لیے چیزوں کو، جمہوریت کو آگے لے کے چلتے ہیں. سنا اصل میں آپ کے تعلقات تو لگتا ہے اداروں سے بھی ہیں، جب یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں ڈرتی اور بڑی کھل کے بات کر رہی ہوں. سوال کیا انہوں نے. تو میں تو سوالات کی بات کر رہی ہوں، میں تو تعلقات کی بات نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں شہر کے، ہمارے ایم کیو ایم نے تو ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں ہر سیاست میں، ہر پارٹی کے ساتھ. تو ایم کیو ایم کے دروازے پہلے بھی کھلے ہوئے تھے، آج بھی کھلے ہوئے تھے. ایم کیو ایم نے تو پہلے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ اچھا کام کیا تھا، اور پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ جی اس سے زیادہ نفیس کوئی پارٹی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، خان صاحب نے خود کہا. لیکن ایم کیو ایم نے کبھی پی ٹی آئی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا اپنی ذات سے. میں ابھی نقصان کا سوال نہیں پوچھ رہی ہوں صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. میں صرف اتنی بات کر رہی ہوں شروع سے آخر تک. میں آخر تک بھی آج پروگرام میں یہ بات کرتی رہوں گی کہ میری سجیشن بھی ہے، چاہیے بھی ہے کہ جمہوریت کے عمل کو بہترین بنانے کے لیے اور ملک میں مستحکم نظام لانے کے لیے اس وقت جمہوری قوتوں کو چاہیے کہ دونوں پارٹیز میں، جب ابھی فوج بھی ہماری ایک پارٹی کے طور پہ بھی ایک سامنے مقدمہ لے کے آئی ہے، تو ان کو اور یہاں پہ ایک اور پارٹی کو ملانے کی کوشش کریں اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ایک بریک ہے، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں محسن کاظمی صاحب، آپ کی طرف چلتے ہیں. محسن کاظمی صاحب، نعیم نے اس وقت ایک بات کی ہے کہ سزا و جزا کا عمل، ہم نے شروع ہی شاید اس پہ کیا تھا، پوائنٹ ہی ہے سزا و جزا کا عمل ہونا چاہیے. سزا و جزا کا عمل ہی تو نہیں ہوا، شاید اس وجہ سے یہ واقعات واپس ہوئے ہیں. میں اگر 9 مئی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہم 12 مئی کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ یا چلیں جناب ٹھیک ہے پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن اگر کسی نے طاقت کا اظہار کیا تو کیا ان لوگوں کو بھی سزا ہونی چاہیے؟ پوچھنا چاہیے کہ جنہوں نے اس طاقت کا ساتھ دیتے ہوئے یہاں پہ امن و امان کی صورتحال کو خراب کیا. اچھا بات یہ ہے کہ نالین کا اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. نہیں آپ سے کہنا کہ آج 9 مئی رکھیں، آج 12 مئی نہیں کرے، میں بھی اتفاق کرتا ہوں. ایک ہی موضوع رہتا ہے، کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ 9 مئی بھی ہوا، ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا اور پوری ایک تاریخ بھری ہوئی ہے. ہم اس کا حصہ ہیں. ہم نے اپنی جان دی، مال دیا، کھال دی، سب کچھ دیا ہم نے. کھال تو اور ان کو کہاں پہنچا، کھال سب نے دیے. آپ جس دور کا ذکر کر رہے ہیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. کھالیں سب اور نے آپ دیے کھال نہ دیں تو یہ ہو نہیں سکتا. نہیں، اب چونکہ ان لوگوں نے نام ہی ایسا رکھ دیا تھا، مجبور ہو گئے کہ ہم بھی وہاں آجے رہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ان سے یہ شکوہ کیجئے آپ، ہم بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سب کچھ دیا، کون سی کمی تھی جو آپ کو نہیں ملی؟ آپ ایک چٹکی بجاتے تھے تو شہر پن ڈراپ سائلنٹ ہو جاتا تھا. آپ کی کیا، میں کہہ رہا ہوں سیاست چھوڑ دی، آپ کی اطاعت ہوتی تھی. آخر وہ سب کدھر چلا گیا؟ ہماری 3 جنریشن تباہ ہو گئی ہیں اس کے اندر اس وقت.
3 जनरेशन ना नौकरी कर पा रही है, ना कारोबार कर पाई, ना कोई। आप जिस मकसद को लेके चले थे, हम तो उससे कहीं पीछे चले गए, तो लिहाजा मैं इनका तो मौजूद छोड़ना ही नहीं चाहता हूँ। और एक बात अच्छी है, सारे मौजूद के अंदर है, देखिए पहली तो बेटी जिस दिन रूल ऑफ लॉ बन गया ना और इदारे अपने दायरे में घुस गए, तो ये मुल्क बन जाएगा। सर दायरे में घुसाएगा कौन, ये बताएं। नहीं, वही तो मैं कर रही हूँ, घुसाए दायरा घुस। मैं उसकी मिसाल देता हूँ, अगर फर्ज कीजिए अदालत का चीफ, जिससे जो है वो इदारे का चीफ भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ है, वो अपने इदारे में मुदाखलत नहीं होने दे। FIA वाला है, वो अपने इदारे में मुदाखलत नहीं होने दे। IG को चाहिए अपने इदारे में मुदाखलत नहीं। इतना आसान नहीं है ना, नहीं आसान नहीं है, आपका कानून सपोर्ट कर रहा है ना, मैं इसकी बात ये कर रहा हूँ, कानून कर रहा है या नहीं सपोर्ट, ये बताइए। सर कानून के सपोर्ट करने की बात नहीं, अगर आप इदारों की बात करते हैं तो जमहूरी जो ताकतें हैं, जिसमें आपकी PTI एक बड़ी ताकत के तौर पे सामने आई है, चाहे वो MQM हो, कराची के स्टेक होल्डर, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, इनको मुत्तहद होने की जरूरत है। भाई देखिए एक बात सुन लीजिए, ये इनकी तो हाइपोक्रेसी ओपन हो चुकी है। अब आप इस बात से इकरार करें या ना करें मुझे नहीं पता। 8 मई को जो यहाँ रिजल्ट आया है ना, उसने पर्दे हटा दिए। 8 फरवरी को सॉरी, जो रिजल्ट आया उसने सबको बेनकाब कर दिया। अब ये इनके पीछे अवामी सपोर्ट नहीं, इनको भी पता है, सबको पता है, इन लोगों को, इस हुकूमत को भी पता है। मैं भी यही हिसाब लगा रहा था कि आपने इन साहब से सवाल करने वाला था कि आपने जब अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी PTI के खिलाफ, सर MQM बोलते हैं इंसाफ को बेचार नहीं। अब जरा सुनिए तो, अब यही तो बात है, जब आप यहाँ आएंगे तो पूरी तैयारी करके आए होंगे यकीनी तौर पे। सब डर जाएंगे, MQM का नाम ले, नहीं सब डर जाएंगे। हाँ अच्छा, नहीं खुदा न करे। तो बात यह है कि उस वक्त आपने उस पार्टी के खिलाफ अदम एतमाद में हिस्सा लिया। मेरा एक सवाल है, आप रिकॉर्ड दिखा दिए 10 दिन पहले अगर आपको PTI से कोई शिकायत हुई हो, आप तो काबीना का हिस्सा थे, वजारत कानून थे, बड़े बड़ी वजारतें आपके पास थी। ये फरोग नसीम साहब जो थे वजारत कानून, उन्हीं ने केस डाला था चीफ जस्टिस के ऊपर, जो अभी चीफ जस्टिस हैं, वो इमरान खान ने नहीं डाला था, वो आज भी कहता मैंने नहीं डाला था, इन लोगों ने मुझसे कहा डाल दिया। आप समझ गए, भुगत तो वो रहा है। मेरा कहने का ये मकसद है कि आप चलने देते, अदम एतमाद की तहरीक क्यों लाए आप? अब मैं औरों से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम लीग से नहीं इस वक्त बात कर रहा हूँ, मैं इस पार्टी से नहीं कर रहा हूँ, मैं इनसे कर रहा हूँ। इसलिए इस पार्टी के अंदर मेरा बड़ा हिस्सा है, मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा वो किया। तो मेरा कहने का मकसद, आपके पास जवाब है नहीं है। यहीं पर जब जलसा हुआ था PSP का, एक खातून इतना बड़ा बैनर लेके खड़ी थी, महाजिर खातून थी, कि हम शर्मिंदा है, इमरान खान हम शर्मिंदा है। किस बात पे? कि इन्होंने उस पार्टी को ऐन वक्त पे छोड़ा। आप ना छोड़ते, आप उसको चलने देते, क्योंकि जिसने 3 साल गुजार दिए तो वक्त भी अच्छा था। वो ये नहीं कि वक्त खराब था, कोरोना का टाइम नहीं था, महंगाई नहीं थी, हर इंडिकेटर अच्छे आ रहे थे। क्यों किया? आप जो है अपनी अथॉरिटी जो है आप सरेंडर कर चुके हैं। जब आपने अथॉरिटी सरेंडर कर दी, हम आपके पीछे क्यों खड़े होंगे? अब हम आपको क्यों वोट देंगे? अब आप कभी वोट नहीं देंगे। देखिए MQM का एक मसला रहा है, MQM की रीयूनियन हुई, MQM को रीयूनियन करने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी। एक हकीकत है जिसमें ठीक है तनकीद होना ज़रूरी है कि उनको रीयूनियन के लिए किसी का साथ चाहिए था, और जिनका साथ उनको चाहिए था उसके बाद जाहिर सी बात है उनका डिक्टेशन भी मानना ज़रूरी था। ये एक रियलिटी है जिसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। हाँ, उस रियलिटी में किसी चलती हुई हुकूमत में अदम एतमाद, और जैसे बड़े खुल के ख्वाजा इजहार साहब ने कुछ दिनों पहले ये बात कही कि छोड़ दें, हमने क्या काम करना है, क्या हम हुकूमतें गिराने और बनाने वाले लोग हैं, बस इतनी बात याद रखें, बाद में देखते हैं बजट के बाद क्या होगा। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर क्या आप इस सिलसिले में बात करूँ। एनीवे आगे चलते हैं जनाब। जावेद सिद्दीकी साहब, तमाम चीज़ें हो जाती हैं, मुझे अभी भी ये बात नहीं समझ में आई कि पहले तो मेरा ख्याल है कि शायद 2 महीने पहले तक भी खुल के नहीं कहा जा रहा था कि PTI का नाम नहीं लिया जा रहा था। इन तमाम चीज़ों के पीछे PTI है, ढके छुपे लफ्ज़ों में आता था कि फौज भी कह रही है भी, अब तो बड़े खुल के कहा जा रहा है। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? आपकी गलती है, आपकी जहन साजी तो की है ना आपने। देखें, अगर आप 9 मई का सानिए के तहकीकात शुरू करें तो आप निगरां गवर्नमेंट से शुरू करें, क्योंकि 9 मई से पहले जो ज़मान पार्क में होता रहा, जो शेलिंग होती रही, जो लाठी चार्ज होती रही, और जो आवाम को
مطلب کہ تشدد کیا گیا. آپ وہاں سے یعنی ایک پورا گراؤنڈ بنایا گیا تھا. آپ دیکھیں نگراں حکومت 16 ماہ کی حکومت کی بات کر رہے ہیں. نہیں, نگراں حکومت گئی تھی 16 ماہ کی, تو پہلے اس سے حکومت تھی, اس کے بعد نگراں. اچھا, اس 16 ماہ کی حکومت نے نگراں حکومت کو اتنے اختیارات کیوں دیے؟ کیونکہ نگراں حکومت کا کام ہوتا ہے الیکشن کر کے منتخب حکومت کو اقتدار منتقل کرنا. نہیں, یہ آپ کو تسلسل نظر آئے گا رجیم چینج کے بعد جو تسلسل چلا ہے. کیونکہ نگراں حکومت سے پہلے جو حکومت تھی وہ بھی چاہ رہی تھی کہ ہمارا جو اقتدار ہے وہ 1 سال یا 6 مہینے کے لیے بڑھ جائے, کیونکہ وہ اپنے 16 مہینے میں جو انہوں نے وعدے کیے تھے, جس طرح رجیم چینج کیا تھا اور جس طرح مہنگائی کا رونا رویا تھا, وہ اس میں کوئی بھی کمی تو کیا اس کو ڈبل کر دیا تھا. پھر انہوں نے وہ اختیارات نگراں حکومت, اچھا نگراں حکومت کس کی منتخب کرتا تھی؟ وہ بھی انہی لوگوں کی تھی جو حکومت میں تھے. میں یہاں پہ نا ان لوگوں کا ساتھ نہیں, آپ میں دیکھیں میں سر تسلسل تو ہمیں پتا ہے, یہ بچے کو پتا ہے. کوئی اگر مجھے کہتا ہے کہ فلاں کی میں فیور کر رہی ہوں, فلاں کی, یہ بات نہیں ہے. پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ ہوا کیا تھا. ان تمام چیزوں کے پیچھے ادارے تھے. میں نہیں مانتی. پھر اس کو تسلیم کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں سر, رشیا کے دورے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ خان صاحب خود چلے گئے تھے, تو یہ بھی میں اس کو بھی نہیں مانتی. گندم کے پیچھے کیا چیز تھی وہ بھی سب جانتے ہیں, افغانستان والے مسئلہ وہ بھی سب جانتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب سیاسی پارٹیز اپنے آپ کو مستحکم نہیں کریں گی تو کیا پاکستان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اداروں کو کودنا پڑتا ہے. آپ لوگ موقع دیتے ہیں اداروں کو کودنے کا. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ پی ٹی آئی جس طرح چل رہی تھی, جس طرح اس عوام میں اس کی جڑیں مضبوط ہو رہی تھیں, اور جس طرح آپ نے الیکشن میں بھی دیکھا. اچھا, پھر دوسری بات یہ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا, اس کے آپ نے دیکھا تسلسل کریں. میں ایک چیز کہہ دوں, پھر آپ ایک چیز تسلسل کی بات کریں. تسلسل یہاں سے شروع ہوتا ہے جب کہا گیا کہ عدم اعتماد کی تحریک چلائے اور کچھ بھی کرو, تو گرین سگنل دیا گیا تھا آصف علی زرداری صاحب کو. آصف علی زرداری صاحب کو جب گرین سگنل دیا گیا تھا نا, جو کرنا ہے کر لیں, ہم بیچ میں نہیں پڑ رہے. سیاسی جماعتوں کو اس وقت کہنا چاہیے تھا کہ ہم جمہوریت کا ساتھ دے رہے, ہم نہیں کرتے, ہم حکومت چینج نہیں کرتے. کیوں کی اس وقت حکومت چینج؟ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا ہے. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ آج زرداری صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, یا ایم کے ایم ہو, یا فضل الرحمان صاحب ہو, ان کی پوری تاریخ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ان کو سگنل دیا گیا, اس سے پہلے بھی ان کو سگنل مختلف دیے جاتے رہے. تو یہ پوری تاریخ ہے جو اس وقت تقریباً سارے پاکستانی اندرون ملک اور بیرون ملک کو پتہ ہے. ہوگی آپ کی تو کہانی وہاں سے شروع. اچھا, تو ہماری دیکھیں نا, ہماری کہانی اس لیے شروع ہوئی کہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب جس وقت ہماری 3.5 سال کی حکومت تھی, اس میں بھی زرداری صاحب نے کئی دفعہ ہمیں آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, بات کریں. لیکن اس آفر کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پچھلے بھول جائیں, اور خان صاحب اس کے لیے تیار نہیں تھے. اور وہ چاہ رہے تھے کہ جو کیسز جو اس وقت نیب میں یا کورٹ میں, ان کے فیصلے ہو جائیں, مجرموں کو سزا ہو جائے, پھر اس کے بعد سیاست میں جو ایک صاف ستھرا ماحول پیدا ہو. لیکن کیونکہ ہماری آپ کو پتہ ہے کہ پورا ایک سسٹم ہے, استحصالی ٹولہ ہے, تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ خان صاحب, وہ تو چاہتا تھا کہ پرانے بھول کے نئے. اچھا, دوسری بات یہ, ابھی جو آئی ایس پی آر صاحب نے جو ابھی بیان دیا, تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ 9 مئی کے واقعے کے بعد آپ نے پوری جو ہائی کمان تھی اس کی پی ٹی آئی کی, وہ آپ نے جیلوں میں ڈال دی, اس کے کارکنان کو جیلوں میں بند کر دیا, ان کے اوپر مقدمات قائم کر دیے. جب یہ سب چیزیں سلسلہ چل رہا تھا, تو پھر اب پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور دوسری بات یہ کہ 9 مئی کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے الیکشن ہوئے, وہ بھی آپ نے دیکھے, اور الیکشن کا جو ریزلٹ آیا وہ بھی آپ نے دیکھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, آپ کو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر ساری دھاندلیاں نہیں, کے پی میں کروا نہیں سکے نا. کے پی میں آپ کو پتہ ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ادارہ فوج چاہے کہ کہیں کچھ نہیں, سوات کی جنگ آپ نے نپٹا دی, کوئی معمولی بات ہے؟ آپ کے سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات بڑے اچھے, وہاں جا کے دیکھیں, میں نے جا کے وزٹ کیا ہے, میں وہاں پہ رہی ہوں, مجھے پتہ ہے بلوچستان کے کیا حالات ہیں. آپ اگر بھٹو صاحب میں کیا اس پہ بات کروں, لیکن اگر آرٹیکل 9 کسی پہ لگ سکتا ہے تو کیا لگ نہیں سکتا تھا؟ سب کچھ ہو سکتا تھا سر. لیکن اگر رویہ رکھا گیا نا, آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے, میں 9 کی بات کر رہی ہوں. آئین میں جو آرٹیکل دیے گئے ہیں اس کے اوپر اگر آپ عمل کریں تو میرے خیال سے یہ نوبت ہی نہیں آئے جس کی جو چاہتے ہیں آرٹیکل 9 پہ عمل ہو.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ساری دیکھیں، اب آپ ابھی خود کہہ رہے کہ ہر حقیقت جو ہے وہ بچہ جانتا ہے، چاہے وہ اندرون ملک ہو بیرون ملک ہو سب ہو، اور اس کا رزلٹ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری اعلیٰ قیادت کے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہوا، اگر ایسا ہی سب اتنا ہی برا ادارہ کر رہا تھا تو اصل میں کیوں آپ کی گورنمنٹ ہے؟ آپ نے اس میں آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، پہلے تھوڑا سا ٹائم دیں مجھے. نہیں سر، میں آپ کی بات کو ہی میں تسلسل کر رہی ہوں، میں بیچ میں نہیں بول رہی، میں آپ کی بات کو تسلسل کر کے آپ ہی سے پوچھ رہی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں نہیں کر سکے. میں نے کہا تو پھر آپ کو کیوں موقع ملا؟ آپ نے کہا کیونکہ کے پی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ادارہ چاہے تو نہیں کر سکتا، جو ادارہ سواد نپٹا سکتا ہے وہ وہی کام نہیں کر سکتا، جو بلوچستان میں امن پیدا کر سکتا ہے تو آپ کے خیال میں پھر کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کیا سر؟ ایسا نہیں ہے، اس کا ادارے نے کیا ہی نہیں نا. کیوں نہیں کیا؟ میں بتا رہی ہوں ادارے نے الیکشن بھی فیئر کرنے دیے. دیکھیں اگر آپ کے پی کی تاریخ دیکھیں، جس وقت پی ٹی آئی کی وہاں پہ گورنمنٹ بنی تھی، اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کے پی کی کیا پوزیشن تھی کہ وہاں پہ آپریشن ہوا تھا، اور وہ بہت ہی وہاں کے جو لوگ تھے وہ مشتعل تھے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا 10 سال تک کنٹینیو، اور ابھی بھی ہماری گورنمنٹ ہے، تو وہاں پہ کے پی میں بالکل امن و امان ہو گیا تھا. کوئی کسی قسم کی کوئی تنازع یا کچھ ایسے مسئلے نہیں تھے. وہاں پہ تعلیم کا بھی معیار دیکھیں آپ، روزگار کا دیکھیں، صحت کا دیکھیں، ہر طرح سے وہاں کی عوام کو سہولتیں ملی. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کے پی کے حالات کیا آپ کی گورنمنٹ کی وجہ سے حل ہوئے ہیں؟ کے پی وہ صوبہ ہے جو سب سے پہلے کرش کری ہے، سب سے پہلے اس کو ہے وہ خسارے کا شکار ہوا ہے، سب سے پہلے دیوالیہ کے پی کا نکلا ہے. وہ آپ کی وجہ سے وہ نکلا ہو یا جماعت اسلامی کی گورنمنٹ کی وجہ سے نکلا، لیکن نکلا ضرور دیوالیہ. اور جہاں آپ حالات صحیح ہونے کی بات کرتے ہیں نا، وہ فوج کی وجہ سے وہاں پہ کے پی کے نہیں تو پھر آپ گورنمنٹ ختم کر دیں نا، پھر سارے پھر آپ ان کو پورا پاور دے دیں. گورنمنٹ جب انہوں نے حالات بگاڑنا، انہوں نے صحیح کرنا ہے، تو پھر سب سے زیادہ وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، اس کو کون سنبھالتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان واقعات کو کیا یہ جمہوری گورنمنٹ سنبھالیں گی؟ نہیں سنبھالتی سر. یہ جو آپ حالات صحیح ہونے کی بات کریں نا، یہ آپ کہیں کہ ایڈمنسٹریشن کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو، تو بی آر ٹی کہاں سے صحیح ہوا سر؟ ملین ٹری والا معاملہ کہاں سے ٹھیک ہو؟ نہیں ہوا نا سر، نہیں ہوا ہے وہ سب. آپ یہ دیکھیں نا کہ جن بی آر ٹی سر آپ کے اوپر سب سے بڑا دھبا ہے، یہ بتا دوں آپ کو. پھر آپ اس کا جو ان کے جو الزامات آ رہے ہیں ان کو آپ پکڑتے ہیں. دیکھیں آج کوئی قتل ہوا ہے نا، تو آج ہی اس کو اگر سزا مل جائے تو دوسرا قتل نہیں ہوگا، لیکن جب اس کو سزا نہیں ملے گی پھر دوسرا بھی ہوگا، تیسرا بھی ہوگا. یہ ہم کراچی کی ہسٹری میں دیکھ چکے ہیں، کراچی کی 30 سالہ تاریخ میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہاں بے شمار سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ قتل ہوئے، لیکن قاتل نامعلوم. جی آئی ٹیاں بنی. آپ اگر علی گڑھ کے واقعے سے اور بشرا زیدی سے شروع کریں تو میرے خیال سے ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں. تو آپ کیوں نہیں سزا؟ دیکھیں یہ کام اداروں کا ہوتا ہے، یہ کسی میرا یا آپ کا نہیں ہے. سر وہ ادارے تو سامنے ہوئے ہی نہیں نا، جن کو سزائیں ملنی تھی وہ تو آج تک بھی گمشدہ ہیں. وہ تو ہو گیا سارا سر معاملہ، جزا سزا کا معاملہ. وہ اگر کتابوں میں نہیں آیا، سامنے نہیں آیا تو ایک الگ مسئلہ. آگے چلتے ہیں. نہیں وہ ہوا بھی کب؟ آپ یہ دیکھیں نا کب ہوا. اس وقت نہیں ہوا جب یہ واقعات ہوئے تھے، جب ضرورت پڑی کہ جناب اب دیکھیں ایک مثال ہے، راحیل شریف صاحب نے جب آپریشن شروع کیا تھا یہاں پہ، تو سر دیکھیں میں تاریخ کو میرے خیال ہے کہ ایم کیو ایم پہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے اور وہ گمشدہ لوگوں پہ بھی پورا پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن یہ آج کل کی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے. وہ 92 کے نقشوں کا ذکر آ جائے گا، بہت کچھ سامنے آ جائے گا. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. آپ بات کریں. نہیں سر میں موقع دوں گی سر آپ کو، آپ بات کریں سر. ایک مثال ہے 12 مئی کا واقعہ ہوا تھا، اس میں 50 افراد دن دہاڑے، اور اس کے بعد جیسے نعیم صاحب نے کہا کہ اس کا عدالتوں میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب عدالتوں میں کیس شروع ہوا تھا تو عدالتوں کا گھیراؤ ہو گیا تھا، ججز کو جان بچانا شروع ہو گئی تھی، تو جب اس طرح. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں مریم نواز اور وہ دائروں کا چکر لگا رہے ہیں. پھر آپ سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کر لیں، آپ جو ہے وہ پی ٹی وی پہ حملے کی بھی بات کرتے ہیں. ابھی مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان جماعت نے سپریم کورٹ کا پھیلان کے ادھر ججوں کو، آپ کیوں نہیں، آپ شروع سے کیوں نہیں ان واقعات کی روک تھام کرتے؟ جب مجھے ٹائم بتائیے کتنا ہے میرے پاس، میں نعیم کے پاس آنا چاہ رہی ہوں. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گی یہاں. میں یہ مدعا نہیں کہہ رہی ہوں کہ کیا ٹھیک کیا غلط، میں یہ کہتی ہوں جناب کہ کسی کو بھی کسی کے معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے. 9 مئی غلط تھا. میرے نوجوانوں کا سلام، وہ سب نے غلط کہا ہے، کسی نے صحیح نہیں کہا. میرے شہداء کو سلام جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں. آپ ان کے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، ان کی آپ بے حرمتی کریں گے تو قوم معاف نہیں کرے گی. اب وہ کوئی پارٹی تھی یا پارٹی کا وہ جتھا تھا،
جس نے آ کے اس کو خراب کیا ان چیزوں کو، ہو سکتا ہے کہ پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں یہ بات نہیں کر رہی، میں کہتی ہوں کہ جی مانے غلط ہوا ہے، 9 مئی تھا اور تاریخ پہ ایک سیاہ دھبا یوں ہے کہ آپ نے دوسرے ممالک کو یہ موقع دیا کہ پاکستان کمزور ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ اندرونی سیاست ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے، یہ آپ نے ان لوگوں کو موقع دیا جو افغانستان میں آپ کے دشمن بیٹھے ہوئے، آپ نے ان لوگوں کو موقع دیا جو بھارت میں آپ کے دشمن بیٹھے ہوئے، صرف ان لوگوں کو آپ نے موقع دیا کہ پاکستان کے اندر یہ بات ہے۔ آگے چلتے ہیں نعیم صاحب کیا کہتے ہیں ساری صورتحال میں؟ لے دے کی بات ایم کیو ایم پہ آتی ضرور ہے، لیکن یہ تمام صورتحال پہ سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہنا چاہیے، آپ کی رائے کیا ہے ان تمام صورتحال پہ؟ دیکھیں میں ثنا آپ کو میں یہی بتاتا چلوں گا کہ ایم کیو ایم تو دیکھیں ہر وہ جماعت کے ساتھ کھڑی ہے، ہمیشہ ایم کیو ایم نے، میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ ایم کیو ایم کے ہمیشہ دروازے کھلے رہتے ہیں، اور ایم کیو ایم نے ہر کسی کا ساتھ دیا اور ہر کسی کو آزمایا ہے، اور آج بھی آزما رہی ہے۔ آج بھی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن ڈیولپ کرتے ہیں، نون لیگ کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی۔ ہم نے 3.5 سال پی ٹی آئی کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن عمران خان صاحب 3.5 سال کے اندر پاکستان میں وہ کارکردگی نہیں دکھا سکے، کراچی کے وہ کارکردگی نہیں دکھا سکے جس کے لیے ہم بات کرتے تھے، شہر میں بات کرتے تھے، 1150 ارب روپے لانے کی بات کی، آج تک وہ 1150 ارب کراچی میں نہیں لگے، نہ آئے۔ تو آپ بتائیں ہم کس کا ساتھ دیں؟ ہمیں تو جو بھی ملک بچانے کے لیے کھڑا ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں تو ملک بچانے کے لیے اور گورنمنٹ بچانے کے لیے ہم آئے، ہم اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں آئے۔ اور 9 مئی جو ہوا یہ واقعی اس میں دو رائے نہیں ہے، اس کے میں تو بولتا ہوں اس پہ کڑی تنقید کی جاتی ہے، بالکل صحیح کی جا رہی ہے، اس پہ میں جو لوگ شامل تھے ان پہ کو سخت سے سخت سزا دی جائے، فوجی کورٹس کو اوپن کیا جائے ان کے لیے، تاکہ آئندہ کوئی بھی آنے والا شہری یا آنے والی جماعت 9 مئی کو نہ دہرا سکے، 9 مئی جیسا وہ نہ کرے۔ پاک فوج پہ حملہ ہمارے اوپر حملہ ہے، ہمارے ملک پہ حملہ ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آپ ہمارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے، فوج کو ہمارے ملک کی کمزور کرنے کے لیے، دشمن کو مضبوط کرنے کے لیے یہ حملہ کیا گیا۔ جن لوگوں نے 9 مئی کو حملہ کیا ہے ان کی شناخت ہو چکی ہے، اور ان کے لوگوں سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ کیوں عدالتیں اس بات پہ کام نہیں کر رہی؟ معصوم سوال تو یہ کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ میں یہ تو پوچھ رہا ہوں کہ عدالتیں پوچھیں نا، کیوں چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر ایکشن لیں؟ کیوں ان لوگوں کو آپ نے حکومت دے دی؟ دیکھیں یہ عدالتوں کا کام ہے، عدالتیں پوچھیں، عدالتیں جو لوگ جیلوں میں موجود ہیں۔ عدالت کی بات کی، اب آپ دوسری فوجی عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، بالکل پوچھیں۔ اور دیکھیں ہر چیز میں لیٹیگیشن ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے، یہ نہیں کہ ایک دن میں اس کا فیصلہ آ جائے گا، برسوں لگتے ہیں فیصلہ آنے میں، اور انشاءاللہ جب یہی غلط ہے، برسوں لگنا یہ غلط ہے۔ نہیں دیکھیں جو قومی نوعیت کے مسئلے ہیں اس پہ فیصلہ دیکھیں نا، ہر چیز کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ہوتا یہ سب سے پہلے آپ ہی دھمکی دیں گے روڈ پہ آنے کی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہم تو جوڈیشری کمیشن کے لیے تیار ہیں، بلکہ پی ٹی آئی نے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سارے پروف کر کے جوڈیشن کمیشن بنا کے فیصلہ کیا جائے، کیوں نہیں کیا جاتا؟ اب مسئلہ یہ کہ آپ نے پوری لیڈرشپ کو اٹھا لیا، کارکنوں کو اٹھا لیا، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا، لیکن فیصلہ نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد 8 فروری کو جو رزلٹ آیا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ کیا تھا۔ سائیکلیں اور جن کی فیسیلیٹیشن ملتی ہے، ہمارے ساتھ جیلوں میں بہت برا سلوک ہوا، ہمارے لوگ مرے، ہمارے ساتھ جیلوں میں جو ہوا آپ دیکھیں۔ میرے منہ پہ بات آ جائے گی، پھر آپ کہیں گے کہ ابھی وہ بات نہ کریں، میں پھر بولوں گی آپ بتائیں نا آپ کے ساتھ کس نے کیا تھا یہ سب کچھ، آپ بتائیں نا 92 میں کیا ہوا تھا، 80 میں کیا ہوا تھا۔ آپ دیکھیں، آپ کہتی ہیں فوج کی بات کرتی ہیں، ٹھیک ہے سر، دیکھیں فوج کا کردار ہمیشہ ایک بیک بون کا ہوتا ہے ملک کے لیے۔ ہم جو لوگ ہوتے ہیں اداکار مہمان ہوتے ہیں، گورنمنٹ میں آتے ہیں 5 سال کے لیے اور اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، وہ اداروں کو چلا رہے ہوتے ہیں، ان کے 20 25 سال لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ یا ملک کے مفاد میں وہ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے، تو ان کا ہمارے ساتھ رہنا یا سسٹم کو چلانے کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ چلیں میں محسن قاسمی صاحب کی طرف آؤں گی کیونکہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ جنرل شریف نے احمد شریف نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی ہمیں نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، کس کا قصور ہے سر؟ یہ ذہن سازی کی اگر بات کی جاتی ہے تو کیا ہمیں نوجوانوں کے سمجھانے کی کیا ضرورت نہیں ہے کہ اس قسم کی چیزیں نہ لائے جائیں؟ اگر سربراہ اس بات کا اظہار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا نوجوان بھی رک جائے گا۔ دیکھیے ایک انتہائی اخلاقی اور شرافت کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ ایک غلطی اگر ہو جائے اس غلطی کو پہلے تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے ہم اللہ کے سامنے بھی پہلے تسلیم کریں گے کہ ہم سے گناہ ہوا، یعنی اقرار کرنے کے بعد اب ہم کہیں گے کہ تم معاف کر دے۔ یہاں بھی یہی ہونا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ذمہ داری اس وقت پی ٹی آئی کی نہیں ہے، نہ کرے گی پی ٹی آئی کام،
پی ٹی آئی کہے گی کہ اس نے یہ جلایا، اس نے یہ ٹی وی توڑا اور اس نے یہ آگ لگائی؟ کبھی نہیں کہے گی. آپ کہیں گے، جو مدعی ہیں وہ کہیں گے. مدعی ثبوت لے کر آئیں. اب یہ میڈیا ٹرائل نہیں چلے گا اس وقت. آپ سیدھا سا میں کہتا ہوں آپ ملٹری کورٹ چلا دیتے تو بھی صحیح تھا. آپ سول کورٹ میں چلے جائیں. کم از کم عوام کو یہ پتا چلے کہ مسٹر سو اینڈ سو اس میں انوالو ہیں اور ان کو سزائیں ملی ہیں. ہم اپریشیٹ کریں گے اور یہ ہمیشہ کے لیے چیپٹر کلوز ہو جائے گا. دیکھیے پاکستان کے ساتھ جو فوج کا مسئلہ ہے، اس میں جو خطرناک پوائنٹ ہے میری نظر میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کسی اور جگہ حملہ نہیں ہوا. جہاں بھی حملہ ہوا اس کا تعلق فوج سے تھا. مطلب چاہے وہ کور کمانڈر آفس ہو اور چاہے وہ کوئی ان کا مونومنٹ ہو یا کوئی بھی جگہ ہو. کسی اور جگہ نہیں ہوا، چیف منسٹر ہاؤس میں نہیں ہوا، فلاں جگہ نہیں ہوا، اسی جگہ ہوا. ایک تو وہ ہوا کیسے، یہ بڑا کویسچن اٹھے گا ہمیشہ کہ آج اگر میں کسی ہو سکتا ہے بیرونی طاقتیں بھی انوالو ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں یہ دوسری بات کر رہے ہیں. نہیں بیرونی طاقت کی نہیں بات کر. میرا کویسچن یہ ہے اندرونی طاقت کیسے گھس گئے یہ لوگ، یہ دہشت گرد بدماش جو بھی تھے یہ گھسے کیسے؟ آپ یہ دکھاتے کہ نہیں سر، عاصم منیر صاحب کا بیان ہے نا، وقت نہیں ہے کہ میں ریپیٹ کروں، لیکن عاصم منیر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم طاقت کا استعمال کر سکتے تھے اور وہ نہیں انہوں نے کیا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے خلاف نہیں. اب اگر یہ بات ہے کہ انہیں نے جان بوجھ کے طاقت کا استعمال نہیں کیا تو اب کم سے کم یہ تو ان کے پاس ثبوت ہے نا کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں ایک ٹی وی ایک آدمی توڑ رہا ہے، تصویر نظر آ رہی ہے، آپ اس کا ڈیٹا نکالیں اور ڈیٹا نکال کے آپ بتائیں، ہے نا. آپ جائیں تو کورٹ کے بغیر یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے. جو مدعی ہے وہ تھوڑی فیصلہ کرے گا، آپ کو کہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب یہ جو پارٹیوں سے آپ امید لگائے بیٹھی ہیں یہ سب پارٹیاں منافق پارٹیاں ہیں. یہ سوائے منافقت کے کچھ نہیں کرتی. آپ دیکھیں کہ ایک بیٹھ گیا جا کے آدمی صاحب کہہ رہے ہیں میرا کوئی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. آپ نہیں ہو، ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ منافقت نظر آ رہی ہے. وہ اس طرح کہ آپ دیکھیں جس نے کہا تھا ہم ان کے ساتھ تو بات بھی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. چلائیے وہ تقریر ہے بلاول صاحب کی ساری. اب کیا ہو رہا ہے کہ جی ابھی نہیں ان کے ساتھ ٹیم بن رہی ہے، اب ان کے ساتھ ہم کیبنٹ میں جا رہے ہیں. سیاست میں جو ہے دروازے کھلے رکھنے پڑتے ہیں تمام چیزیں. غلط بات سیاست ہی نہیں چلے گی اگر آپ یہ کہیں. سر فضل الرحمان کے ساتھ دوست آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس نے بڑی قربانیاں دی اصولوں کے اوپر. بالکل آج بھی دے رہی ہے قربانی. ہم تو آج بھی قربانی دے رہے ہیں. آج تو آپ کچھ نہیں دے رہے تو آج بھی قربانی دے رہے ہیں. تو آج بھی بچانے کے لیے قربانی دے رہے ہیں. ہر پارٹی کے ساتھ رکھتے ہیں. نعیم الدین صاحب نے قائد کی قربانی دی، اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اپنے قائد کی قربانی دے دی ملک بچانے کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے، لب ہلانا مسئلہ بہت کچھ ہے کہنے کو میرے پاس کے لیے میں مسئلہ اگر ایم کی ان کا ذکر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. مجھے تو ذکر نہیں دیا جا رہا. اچھا میں ایک بات کہنا چاہوں گا. نہیں پھر آئیے گا میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ابھی عاصم منیر صاحب کے بیان گوٹ کیا تو کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ یا ان کے ساتھ ذاتی نہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ نے دیکھا خواتین، بچے، بوڑھے اور سب کو پابند سلاسل کیا، لیڈرشپ کو پابند سلاسل کیا. اور اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں ابھی تک کوئی فیصلہ. کیوں؟ کیونکہ آپ کا مقصد مجرموں کو سزا دینا ہی نہیں ہے. ورنہ مجرم بڑے واضح ہیں. نگراں گورنمنٹ کے جو وزیر ابھی بن گئے، 3 سینیٹر ابھی آپ نے جو ذکر کیا، انہیں کس محسن صاحب، کاکڑ صاحب، فیصل واڈا صاحب، یہ کیوں نہیں؟ ان کو کس نے نوازا ہے اور کس بات پہ ان کو انعام ملا گیا ہے؟ ان کو اسی بات پہ، یہ 9 مئی کے واقعے کی وجہ سے ان کو نوازا گیا، اسی پہ ان کو انعام دیا گیا کیونکہ وہ چیف منسٹر آف پنجاب تھے، آپ کو پتا ہے، اور بہت سارے لوگ تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ مجرم بالکل 2018 میں بھی گیا تھا گردن میں. دیکھیں 2018 میں ایسا واقعہ نہیں ہوتا. 2018 میں یہ واقعہ نہیں ہوا تھا، یہ واقعہ ہوا ہے ابھی. سر میں اس کو کنکلوڈ کر دوں. جتنے بھی لوگ ہیں باتیں بہت کرتے ہیں کہ ادارے نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ذرا سا ادارہ ساتھ نہیں دیتا کہ گردن میں سریا آ جاتے ہیں، آپ سامنے آ جاتے ہیں لوگوں کے کہ جناب ہم بڑے. یہ بات ہی غلط ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا اور آپ ایک پیش پہ ان کو ان کا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں. آپ ان کو مجبور نہیں تو وہ اپنا کام کریں نا، وہ یہاں پہ کرپشن روکیں، اسٹریٹ کرائم روکیں اور بہت سارے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ کریں نا. ملک کو لاوارث نہیں، باقی عوام پہ چھوڑ دیں، الیکشن پہ چھوڑ دیں، آج اگر ایک ان کی رائے پہ چھوڑ دیں. سیاسی رہنما دوسرے سیاسی رہنما کی برائی کر رہا ہے تو اس کو خود اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کیوں میں جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک اس شخص کے خلاف بھی جس کے پیچھے عوام ہے اور وہ اسٹیک ہولڈر ہے. بہرحال تو وہ یہ جو ہمیشہ ہوتی ہے میرے ملک میں وہ حکمران آئے ہیں جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کرے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.